سورہ آل عمران کی آیت نمبر 103 تک ہم نے ترجمہ گزشتہ درس میں مکمل کر لیا تھا۔ آگے آیت نمبر 104 چوتھے سپارے کے دوسرے رکوع میں ہے۔ اس آیہ مبارکہ میں دین اسلام کا ایک بڑا ہی اہم اصول بیان کیا گیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَلْتَكُن مِّنْكُمْ أُمَّةٌ، اور چاہیے کہ ہو تم میں ایک جماعت یدعون الی الخیر، جو بھلائی کی دعوت دیں، نیکی کی طرف بلائیں، یأمرون بالمعروف، نیکی کا حکم دیں، وینہون عن المنکر، اور برائی سے روکیں، وَأُولَئِکَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور یہی لوگ حقیقی کامیاب ہیں، جنہوں نے حقیقی کامیابی حاصل کی ہے۔ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، یعنی نیکی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا، یہ ایک بہت ہی اہم اصول ہے شریعت اسلامیہ کا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امت کے اوپر ایک ذمہ داری عائد کی ہے، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی، اور اجتماعی طور پر امت پر یہ فریضہ عائد کیا کہ وہ نیکی کا حکم دیں اور برائی سے روکیں۔ اس میں تبلیغ کے سارے اصول اور تمام امور اس کے اندر آ جاتے ہیں، نیکی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا۔ اور قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے متعدد مقامات پہ اس چیز کو مختلف انداز میں بیان کیا۔ مثلا دیکھیے 10ویں سپارے میں سورہ توبہ کے اندر ایک پورا رکوع ہے جس میں منافقین اور مومنین کی نفسیات کو اور ان کے کردار کو بیان کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا المنافقون والمنافقات، منافق مرد اور منافق عورتیں بعضهم من بعض، بعض میں سے، یعنی ایک دوسرے کے وہ مددگار اور ایک دوسرے کے وہ ان کے ساتھی ہیں۔ یأمرون بالمنکر، وہ برائی کا حکم دیتے ہیں، وینہون عن المعروف، اور نیکی سے روکتے ہیں۔ تو یہاں منکر سے مراد کفر اور دین اسلام سے دوری ہے، اور معروف سے مراد اسلام اور نیکی ہے، یعنی وہ اسلام سے روکتے ہیں اور کفر کی طرف بلاتے ہیں۔ وَيَقْبِضُونَ أَيْدِيَهُمْ، اور اپنے ہاتھوں کو وہ بند کر کے رکھتے ہیں، یعنی اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ نَسُوا اللَّهَ فَنَسِيَهُمْ، انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کو بھلا دیا، اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں نظر انداز فرما دے گا بروز قیامت۔ ان المنافقین هم الفاسقون، بے شک منافق ہی نافرمان ہیں۔ وعد اللہ المنافقین والمنافقات والکفار نار جہنم خالدین فیہا، منافق مردوں اور عورتوں اور کفار کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہنم کی آگ کا وعدہ کیا ہے، ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ ہی حسبہم، یہ انہیں کافی ہے۔ وَلَعَنَهُمُ اللَّهُ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر لعنت فرمائی۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ مُقِيمٌ، اور ان کے لیے ہمیشہ رہنے والا عذاب۔ آگے ان کے یعنی فرمایا کہ اس طرح کے لوگ پہلے بھی ہوئے ہیں، بڑی قوت اور طاقت تھی۔ پھر آگے
اسی رکوع کے اندر گزشتہ اقوام کا ذکر کیا کہ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم نوح، حضرت ہود علیہ السلام کی قوم عاد، حضرت صالح علیہ السلام کی قوم سمود، اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قوم، اور مدین والے جن کی طرف حضرت شعیب کو بھیجا گیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی طرف انبیاء کرام کو بھیجا تو انہوں نے انکار کر کے اپنی جانوں پر ہی ظلم کیا، کسی اور پر ظلم نہیں کیا۔ اب آخر میں اسی رکوع میں پھر آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا والمؤمنون والمؤمنات، مومن مرد اور مومن عورتیں بعضهم اولیاء بعض، وہ ایک دوسرے کے مددگار ہیں، یأمرون بالمعروف، وہ نیکی کا حکم دیتے ہیں، وینہون عن المنکر، اور برائی سے روکتے ہیں، ویقیمون الصلاۃ، نماز قائم کرتے ہیں، ویؤتون الزکاۃ، اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور اللہ رسول کی اطاعت کرتے ہیں، أُولَئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ، یہ ہیں جن پر اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا فضل اور کرم فرمائے گا، ان پر رحم فرمائے گا۔ ان اللہ عزیز حکیم، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ غالب حکمت والا ہے۔ تو منافقوں کے بارے میں فرمایا تھا کہ وہ نیکی سے روکتے ہیں اور برائی کا حکم دیتے ہیں، اور مومنوں کے متعلق فرمایا کہ وہ نیکی کا حکم دیتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرمان کے مطابق، اور برائی سے روکتے ہیں، یعنی دونوں کی نفسیات اور کردار ایک دوسرے کے خلاف ہے۔ ان منافق اور کفار کے بارے میں فرمایا تھا کہ ان کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے وعدہ فرمایا ہے جہنم کی آگ کا، جس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ تو یہاں فرمایا وعد اللہ المؤمنین والمؤمنات جنات، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومن مردوں اور عورتوں کے لیے جنتوں کا وعدہ فرمایا ہے، تجری من تحتها الانہار، وہ جنتیں، وہ باغات جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی، خالدین فیہا، ہمیشہ ہمیشہ وہ ان جنتوں میں رہیں گے، ومساکن طیبۃ، بڑے پاکیزہ مکانات، فی جنات عدن، سدا بہار جنتوں میں، ورضوان اللہ اکبر، سب سے بڑی جو وہاں نعمت ہوگی وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضوان ہوگی، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضامندی، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے فرمائے گا کہ میں تم سے راضی ہوں اور کبھی تم سے ناراض نہیں ہوں گا۔ ذالک هو الفوز العظیم، یہ ہے سب سے بڑی کامیابی۔ تو مومنوں کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کا کام کیا ہے، نیکی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا۔ پھر آگے نماز، زکوٰۃ اور ان کا بعد میں ذکر کیا، پہلے نیکی کا حکم اور برائی سے روکنا بیان۔ اس کے مقابلے میں منافقین ان کا الٹ، کہ وہ نیکی سے روکتے ہیں اور برائی کی طرف لوگوں کو بلاتے ہیں۔ اسی طرح دیکھیے حضرت لقمان حکیم جو تھے، ان کا واقعہ بھی قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا سورہ لقمان کے اندر۔ تو فرمایا وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ، ہم نے لقمان کو حکمت دی اور فرمایا کہ اللہ کا شکر ادا کرو، وَمَن يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہے وہ اپنے ہی فائدے کے لیے کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا اس میں فائدہ نہیں ہے، نہ ناشکری میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا کوئی نقصان ہے، فائدہ انسان اپنا کرتا ہے، نقصان اپنا کرتا ہے۔ وَمَن يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ، جو شکر کرتا ہے وہ اپنے لیے شکر کرتا ہے، وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ، اور جس نے انکار کیا تو پھر یاد رکھو کہ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ وہ غنی ہے، بے نیاز ہے، وہ قابل تعریف ہے، اس کو کسی کی حاجت نہیں ہے۔
آگے حضرت لقمان علیہ السلام حکیم تھے، ان کی واض و نصیحت کو بیان فرمایا، وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ، اور اس وقت کو یاد کرو کہ جب حضرت لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو نصیحت کی، لا تشرک باللہ وہو یعظہ، بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا، یا بنیا، اے میرے بیٹے، لا تشرک باللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا، ان الشرک لظلم عظیم، بے شک شرک بہت بڑا ظلم ہے۔ آگے پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے درمیان میں 2 آیتیں، وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ، کہ انسان کو ہم نے والدین کے ساتھ نیکی کا اور بھلائی کا سلوک کرنے کا حکم دیا، کہ ماں باپ نے اس کے لیے بہت زیادہ کوشش کی، محنت کی، تکلیفیں اٹھائیں۔ آگے پھر حضرت لقمان علیہ السلام کا اس نصیحت کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا، یا بنیا انہا ان تک مثقال حبۃ من خردل فتکن فی صخرۃ او فی السماوات او فی الارض یأت بہا اللہ ان اللہ لطیف خبیر۔ کوئی بھی عمل انسان کرتا ہے، چھوٹا ہو بڑا ہو، نیکی ہو بدی ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ سے کوئی پوشیدہ نہیں ہے، چاہے وہ رائی کے دانے کے برابر ہی ہو، اور کہیں وہ پہاڑ کے اندر چھپ کے کر رہا ہو، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جانتا ہے، اور قیامت کے دن وہ سب پیش کیا جائے گا۔ آگے فرمایا، یا بنی اقم الصلاۃ، حضرت لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا، اے بیٹے نماز قائم کر، وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ، نیکی کا حکم دے، وَانْہَ عَنِ الْمُنْکَرِ، اور برائی سے روک۔ یعنی یہ ایک اہم ذمہ داری، اپنی ذات کو سنوارنے کے ساتھ ساتھ اپنے گرد و پیش، اور جہاں تک اس کا حلقہ یا احباب ہو وہاں تک ان کی اصلاح اور ان کو سنوارنا۔ تو فرمایا نیکی کا حکم دے اور برائی سے روک، وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ، اور تمہیں جو تکلیف پہنچے اس پر صبر کر۔ خاص طور پر جب انسان کسی کو نصیحت کرتا ہے، نیکی کا حکم دیتا ہے، برائی سے روکتا ہے، تو اس میں انسان کو ہمیشہ یعنی آگے سے مختلف طرح کے رد عمل اور ری ایکشن کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ عموماً یہ ہوتا ہے کہ لوگ آگے سے طرح طرح کی باتیں سنائیں گے، ہو سکتا ہے اس کو کوئی مشکل پیش آئے، کوئی تکلیف آئے، کوئی مصیبت آئے، تو ساتھ ہی فرما دیا، وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ، جو تمہیں تکلیف پہنچے اس پہ تو صبر کر، إِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، بے شک یہ بڑے ہی ہمت اور حوصلے کا کام ہے۔ آگے پھر ان کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا، وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ، یعنی لوگوں سے بے رخی نہ کرو، وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، زمین میں تکبر کرتے ہوئے نہ چلو، إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ تکبر اور غرور کرنے والے، اترانے والے کو پسند نہیں فرماتا۔ وَاقْصِدْ فِي مَشْيِكَ وَاغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ، ایک تو اپنی چال کو میانہ روی رکھو، یعنی تکبر اور غرور اس طرح نہ ہو، اور اپنی آواز کو بھی ہلکا رکھو، إِنَّ أَنْكَرَ الْأَصْوَاتِ لَصَوْتُ الْحَمِيرِ، بے شک سب سے ناپسندیدہ آواز جو ہے وہ گدھے کی آواز ہے۔ تو حضرت لقمان علیہ السلام بھی اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے خاص طور پر اس کو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا حکم دیتے ہیں کہ نیکی کا حکم کرو اور برائی سے روکو، اور پھر اس سلسلہ میں جو بھی تکلیف آئے اس کو اللہ کی رضا کے لیے برداشت کرو، اور یاد رکھو کہ یہ ہر ایک میں یہ حوصلہ اور ہمت نہیں ہوتی ہے کہ وہ یہ کام کر سکے کہ اللہ کی راہ میں تکلیف ہو اور اس کو پھر وہ برداشت کرے۔ تو اس لیے فرمایا ان ذالک من عزم الامور، یہ بڑے ہی حوصلے کا کام ہے۔ اسی طرح قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مختلف مقامات پہ
اس چیز کو بیان کیا کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر یہ ہر قوم کے اندر ایک اجتماعی ذمہ داری ہوتی ہے، اور جب اس کے اندر کوتاہی کی جائے تو پھر اس کے نتائج بڑے خطرناک ہوتے ہیں۔ مثلا بنی اسرائیل کے واقعہ دو جگہ پہ اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا، یہ غالباً ایک ہی واقعہ ہے تو اس کو دو جگہوں پہ بیان فرمایا۔ ایک ہے 6 سپارے کے آخر میں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل علی لسان داود و عیسی بن مریم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ کافر بنی اسرائیل کے کافر جو ہیں ان پہ لعنت کی گئی حضرت داود علیہ السلام کی زبان سے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زبان سے، ذالک بما عصوا وکانوا یعتدون، یہ اس لیے کہ وہ نافرمانی کرتے تھے اور حد سے بڑھتے تھے۔ کانوا لا یتناہون عن منکر فعلوہ، وہ اس برائی سے نہیں روکتے تھے جس کو وہ کرتے تھے، لبئس ما کانوا یفعلون، کتنا ہی برا کام وہ کرتے تھے۔ یعنی اس میں یہ بھی ہے کہ بعض لوگ خود تو برائی نہیں کرتے تھے لیکن برائی کو ہوتا دیکھ کے روکنے کی قوت اور طاقت ہونے کے باوجود اس سے پھر نہیں روکتے تھے۔ تو یہ چیز بھی کہ ایک آدمی یہ فریضہ سر انجام دے سکتا ہے اور پھر جب یہ فریضہ سر انجام نہیں دیتا تو اس کا نقصان پھر پوری قوم کو ہوتا ہے۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک جگہ فرمایا کہ وَاتَّقُوا فِتْنَةً، اس آزمائش اور اس عذاب سے بچو، لا تصیبن الذین ظلموا منکم خاصہ، جو صرف ظالموں کو ہی نہیں پہنچے گا، برائی کرنے والوں کو ہی نہیں پہنچے گا، بلکہ اس کی لپیٹ میں سب آ جائیں گے جب اللہ کی پکڑ آئے گی۔ اور وہ کیا ہے؟ چنانچہ یہی واقعہ جو حضرت داود علیہ السلام کا دوسری جگہ اس کو تفصیل سے بیان فرمایا، وَاسْأَلْهُمْ عَنِ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ حَاضِرَةَ الْبَحْرِ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ محبوب ان سے، اہل کتاب سے، یہودیوں سے پوچھو اس بستی کے بارے میں جو سمندر کے کنارے تھی۔ اذ یعدون فی السبت، جب وہ ہفتے کے دن کے بارے میں حد سے بڑھتے تھے۔ اب یہ یاد رکھیں کہ اسلام میں جمعہ کو خاص عبادت کا دن قرار دیا گیا کہ جمعہ کے دن نماز جمعہ ادا کی جاتی ہے، اس میں خطبہ ہوتا ہے، اور اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ جب جمعہ کے دن جمعہ کی اذان ہو جائے تو پھر کاروبار دنیاوی دندے چھوڑ دو اور نماز کے لیے جلدی کرو۔ اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع، کہ جب جمعہ کے دن جمعہ کی اذان ہو تو پھر تم کام دندے چھوڑ کے تم اللہ کے ذکر کی طرف دوڑو۔ اور ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، اور تمہارے لیے یہ بہتر ہے اگر تم جانو۔ فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، اور جب نماز ہو جائے تو پھر تم زمین میں پھیل جاؤ، اللہ کا فضل طلب کرو، ڈھونڈو اور کثرت کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرو تاکہ تم کامیابی حاصل کرو۔ اب مسلمانوں کے لیے کیا ہے کہ صرف نماز جمعہ کے وقت جمعہ کی اذان سے لے کر، اذان سے یہاں مراد خطبے والی اذان، تو جمعہ کی اذان سے لے کر نماز کے مکمل ہونے تک کاروبار کو منع کیا گیا۔ اس سے پہلے بھی کاروبار کر سکتے ہیں اور نماز جمعہ کی ادائیگی کے بعد بھی کاروبار ادا کرنے کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اجازت دی۔ اب یہودیوں کے لیے ہفتے کا دن عبادت کے لیے مقرر کیا گیا تھا، اور
ہفتے کا دن پورے کا پورا ان کے لیے عبادت کے لیے مخصوص کرنے کا حکم تھا کہ اس دن تم نے کوئی دنیا کا کام کاج کاروبار دھندا نہیں کرنا ہے، اس کو مکمل طور پر عبادت کے لیے رکھنا ہے۔ اب یہ بھی یاد رکھیں کہ عیسائیوں کے لیے اتوار کا دن عبادت کا دن ہے، یہودیوں کے لیے ہفتے کا دن ہے، اور مسلمانوں کے لیے جمعہ کا دن ہے۔ اور یہ بھی احادیث میں آتا ہے کہ ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اختیار دیا تھا، تو عیسائیوں نے اپنے اختیار سے اتوار کا دن اپنی عبادت کے لیے پسند کیا، یہودیوں نے ہفتے کا دن پسند کیا، لیکن مسلمانوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود اپنے فضل سے جمعہ کا دن، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا پسندیدہ دن تھا، وہ خود عطا فرمایا اور وہ عبادت کے لیے مخصوص کیا۔ تو ہمارے لیے صرف جمعہ کے وقت کاروبار منع کیا گیا، اس کے پہلے اور بعد میں کر سکتے ہیں، لیکن ان کے لیے پورا دن وہ عبادت کے لیے مخصوص کرنے کا حکم ہوا کہ اس دن کوئی کام کاج نہیں کرنا ہے۔ اب یہ لوگ ایک سمندر کے کنارے پر رہتے تھے اور مچھلیاں پکڑتے تھے، اور وہی ان کا کاروبار تھا کہ مچھلیاں پکڑ کے خود بھی اسی پہ ان کا گزارا اور ان کو بیچ کے آگے دیگر جو ضروریات وہ بھی پوری کرتے تھے۔ تو ہفتے کے دن اب دنیا کا کام کاج منع، باقی 6 دن ٹھیک ہے تم کر سکتے ہو، لیکن ہفتے کے دن کام کاج نہیں کرنا ہے۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ساتھ میں آزمائش بھی آ گئی کہ باقی 6 دنوں میں مچھلیاں پکڑنے کے لیے محنت اور کوشش کرنا پڑتی، ہفتے کے دن شکار منع ہے، کام کاج منع ہے، لیکن مچھلیاں ہیں کہ سامنے تیر رہی ہیں۔ اب ان کا جی للچائے، بھائی باقی 6 دن تو محنت کر کے کوشش کر کے ہم پکڑتے ہیں، اور ہفتے کے دن ادھر سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے منع ہے، بھائی تم نے یہ دنیا کا کام کاج نہیں کرنا ہے، شکار نہیں کرنا ہے، اور مچھلیاں ہیں کہ سامنے تیر رہی ہیں۔ کیا کیا جائے؟ اب انہوں نے ایک ہیلا بہانہ کیا کہ سمندر سے نہریں نکال کے آگے حوض بنا لیے۔ اب اس کو ہفتے کے دن وہ کھول دیتے، اور مچھلیاں جو سامنے تیر رہی ہیں اس نہروں کے ذریعے، نالیوں کے ذریعے حوضوں میں آ جاتی ہیں، اور اس کو بند کر دیتے، اور اتوار کے دن پھر ان کو پکڑ لیتے۔ تو کہتے بھئی ہم نے کون سا ہفتے کے دن کوئی شکار کیا ہے، ہم نے تو اتوار کو پکڑی ہیں۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے ان کو منع کیا، بھئی دیکھو دنیا والوں کو تو تم اس طرح دھوکہ دے سکتے ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کو تو نہیں تم کسی چیز، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ تو سب دلوں کے ارادوں کو بھی جانتا ہے۔ جیسے ہمارے ہاں بھی بعض اوقات لوگ کہتے ہیں جی ہم نے اتنا زیور فلاں بچے کو دے دیا، اتنا فلاں کو دے دیا، اتنا فلاں کو دے دیا، اس کی تو زکوٰۃ نہیں ہے نا۔ بھائی ان کو دیا ہے تو دو ان کو، پھر جو چاہیں کریں، نہیں دیں گے ان کو جب وہ شادی ہوگی، تو ابھی صرف ان کے نام کیا ہے۔ بھائی ان کا ہے تو پھر ان کو دو، وہ جو چاہیں کریں، نہیں ابھی تو بچے ہیں نا، پھر وہ ضائع کر دیں، تو دینا بھی نہیں ہے، رکھنا ہی۔ تو اس طرح یعنی ہیلے بہانے سے زکوٰۃ سے بچنے کے لیے لوگ اس طرح کے، اور بھی بہت سے اس طرح کے ہوتے ہیں۔ تو پاکستان میں یہ ہوتا ہے کہ وہ 2 طرح کے اکاؤنٹ ہوتے ہیں، ایک جو ہے وہ اس میں جو ہے زکوٰۃ نہیں ہوتی ہے، دوسرے سے زکوٰۃ کاٹی جاتی ہے، تو وہ بینک والے بھی خود کہتے ہیں بھئی 1 رمضان کو کاٹی جائے گی، اس سے پہلے تم اپنی ساری رقم اس میں ٹرانسفر کر لو، اس میں تمہیں سود بھی ملے گا، تو زکوٰۃ سے بھی بچ جاؤ گے۔ پھر اس کے بعد تم پر اس میں ٹرانسفر، جس میں سود ملتا ہے اس میں تو کرنٹ اکاؤنٹ میں سود نہیں ہوتا ہے، اس میں زکوٰۃ بھی نہیں کٹتی ہے، تو ٹھیک ہے بھئی زکوٰۃ کے موقع پہ تم اس پہ ٹرانسفر کر لو، اس کے بعد پھر اس پہ سود بھی لے لو زکوٰۃ سے، یعنی اس طرح کے ہیلے بہانے۔ تو یہ انسان کی ایک فطرت ہے کہ انسان اس طرح یعنی کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو ان لوگوں نے بھی کیا کیا، بھئی ٹھیک ہے ہفتے کے دن ہم شکار نہیں کرتے، تو انہوں نے نالیاں بنا کے وہ حوض بنا لیے، ہفتے کے دن اس کے اندر آ جاتے ہیں، وہ بند کر لیتے، اور اتوار کو ان کو شکار کر لیتے۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے ان کو بتھیرا منع کیا، لیکن عقل عیار ہے، 100 بیس بدل لیتی ہے۔
انہوں نے کہا جی ہم کون سا ہفتے کے دن شکار کرتے ہیں، ہم تو ہفتے کے دن کچھ نہیں کرتے، صرف اللہ اللہ کرتے ہیں، عبادت کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَاسْأَلْهُمْ عَنِ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ حَاضِرَةَ الْبَحْرِ، ان سے اس بستی والوں کے، قریہ بستی والوں کے متعلق پوچھیے جو سمندر کے کنارے تھی، اِذْ يَعْدُونَ فِي السَّبْتِ، جب وہ ہفتے کے دن کے بارے میں حد سے بڑھتے تھے، اِذْ تَأْتِيهِمْ حِيتَانُهُمْ يَوْمَ سَبْتِهِمْ شُرَّعًا، جب ہفتے کے دن وہ آزمائش تھی نا اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ مچھلیاں سامنے تیار رہی ہیں اوپر پانی کے، وَيَوْمَ لَا يَسْبِتُونَ لَا تَأْتِيهِمْ، ہفتے کا دن نہ ہوتا تو پھر نہ آتی، وہ 6 دن باقی وہ ان کو محنت کر کے کوشش کر کے پکڑنا پڑتی ہیں، اور ہفتے کے دن سامنے تیار، تو پھر انہوں نے وہی کام کیا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے كَذَلِكَ نَبْلُوهُمْ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ، اسی طرح ہم ان کو آزماتے ہیں کہ وہ نافرمانی کرتے تھے۔ اب ان میں کیا ہوا، 3 گروہ اس قوم کے بن گئے۔ ایک وہ لوگ تھے جو وہ برائی کرتے تھے، نافرمانی کرتے تھے، ہیلوں بہانوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کی خلاف ورزی کرتے تھے۔ ایک وہ لوگ تھے جو نہیں کرتے تھے اور ان کو منع بھی کرتے تھے، روکتے تھے بھئی یہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہے اور تم ایسے نہ کرو۔ اور تیسرا درمیان والے، وہ خود تو نافرمانی نہیں کرتے تھے لیکن کہتے تھے بھئی ہمیں کیا، وہ کرتے رہیں، ہم تو نہیں کر رہے۔ تو 3 گروہ بن گئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَإِذْ قَالَتْ أُمَّةٌ مِّنْهُمْ لِمَ تَعِظُونَ قَوْمًا اللَّهُ مُهْلِكُهُمْ أَوْ مُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا، وہ جو خود برائی نہیں کرتے تھے لیکن روکتے بھی نہیں تھے، تو وہ ان روکنے والوں کو کہنے لگے بھئی تمہیں کیا پڑی ہے، تم کیوں ان کو واعظ و نصیحت کرتے ہو، اللہ تعالیٰ چاہے گا تو ان کو عذاب دے گا، ہلاک کر دے گا، تمہیں کیا ہے، چھوڑو ان کو۔ انہوں نے کہا قالوا معذرۃ الی ربکم ولعلہم یتقون، رب کے حضور معذرت، تاکہ ہم بری الذمہ ہو جائیں کہ جب رب کی بارگاہ میں پیشی ہو تو اس وقت ہم سے پوچھا جائے بھئی تم نے برائی سے روکا کیوں نہیں، تو ہم اس وقت کم از کم ہمارے پاس عذر ہو کہ یا رب ذوالجلال ہم جو کر سکتے تھے ہم نے تو کیا، ہم نے تو اپنی پوری کوشش کی انہیں منع کرنے اور روکنے کی۔ تو کہا معذرۃ الی ربکم، جب انہوں نے کہا نا بھئی جب وہ تمہاری مانتے نہیں ہیں، جب وہ رکتے نہیں ہیں تو پھر ان کو نصیحت کرنے کی کیا ضرورت ہے، خود ہی اللہ تعالیٰ کا عذاب آئے گا، اللہ ان کو عذاب کرے گا، تمہیں کیا پڑی ہے۔ انہوں نے کہا نہیں، ہم اللہ کی بارگاہ میں اپنا عذر بنانا چاہتے ہیں، کم از کم ہم سرخ روح ہوں کہ یا رب ذوالجلال ہم نے تو کوشش کی تھی، وَلَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ، شاید کسی پہ اثر ہو جائے اور وہ برائی سے رک بھی جائے، اس کا بھی فائدہ ہو جائے گا، تو نہیں تو کم از کم ہم تو اپنا عذر اللہ کی بارگاہ میں پیش کر سکیں گے کہ یا رب ذوالجلال ہم نے اپنا فریضہ سر انجام دیا۔ فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ أَنجَيْنَا الَّذِينَ يَنْهَوْنَ عَنِ السُّوءِ، اب یہ بات بڑی قابل غور ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ، جب وہ انہوں نے بلا دیا اسے جس کی ساتھ ان کو نصیحت کی گئی تھی، انجینا الذین ینہون عن السوء، تو ہم نے انہیں تو بچا لیا کہ جو برائی سے روکتے تھے، وَأَخَذْنَا الَّذِينَ ظَلَمُوا بِعَذَابٍ بَئِيسٍ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ، اور ظالموں کو ہم نے سخت عذاب میں پکڑ لیا ان کی نافرمانی کی وجہ سے۔ اب اس میں آگے مفسرین کا اختلاف ہے کہ جو نافرمانی کرتے تھے وہ تو عذاب میں مبتلا ہوئے اور جو روکتے تھے وہ بچ گئے، اور درمیان والا وہ کدھر، بعض کہتے ہیں کہ وہ بھی بچ گئے، لیکن بظاہر جو الفاظ ہیں قرآن پاک کے وہ یہ بتاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو روکتے تھے انہیں تو ہم نے بچا لیا اور باقی سب کو ظالموں میں شامل کیا، یعنی جو خود برائی نہیں بھی کرتے تھے لیکن روکتے نہیں تھے، نافرمانی کرنے والوں کو، حد سے گزرنے والوں کو، تو ان کو بھی اسی گروہ کے اندر شامل کیا گیا۔ بظاہر جو الفاظ ہیں وہ یہی بتاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ صرف ان کو بچایا ہے جو برائی سے روکتے تھے،
اور ظالموں کو پکڑ لیا تو ظالموں کے اندر وہ نافرمانی کرنے والے اور خاموشی اختیار کرنے والے جو خود نافرمانی تو نہیں کرتے تھے لیکن دوسروں کو روکتے بھی نہیں تھے، وہ بھی اسی عذاب کے اندر مبتلا ہو گئے۔ تو یہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، یہ یعنی خاص طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک ذمہ داری ہے جو ہر زمانے میں رہی ہے، اور خاص طور پر جو مسلمانوں کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو یعنی قیامت تک کے لیے مسلمانوں پر ایک ذمہ داری اور ایک ڈیوٹی لگائی ہے۔ کیونکہ دیکھیے پہلے بنی اسرائیل میں یہ بھی ہوتا تھا کہ ایک نبی کے بعد دوسرا نبی، اس کے بعد دوسرا، یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام پر تورات اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی تو یعنی بعض روایات کے مطابق ہزاروں انبیاء کرام پھر اس تورات کی تبلیغ کے لیے آئے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری محبوب، اللہ کے آخری رسول ہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد تو نہ کسی نبی اور رسول نے آنا ہے اور نہ آئے گا قیامت تک، تو قیامت تک کے لیے اب یہ ڈیوٹی اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور کی امت کی لگا دی۔ فرمایا وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ، تم میں ایک امت ہونی چاہیے، ایک ایسی جماعت ہونی چاہیے، يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ، جو خیر کی طرف، اچائی کی طرف بلائیں، يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ، نیکی کا حکم دیں، وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ، اور برائی سے روکیں، وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور یہی لوگ کامیاب ہیں۔ تو یہ اب قیامت تک کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور کی امت کی ڈیوٹی لگا دی کہ اصلاح کا کام انہی نے کرنا ہے۔ اب اس بارے میں احادیث بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور نے فرمایا من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ، تم میں سے جو کوئی برائی کا کام دیکھے، نافرمانی کا، گناہ کا کام ہوتے دیکھے تو چاہیے کہ وہ اس کو اپنے ہاتھ سے روکے، یعنی اگر اس میں قوت اور طاقت ہے تو پھر وہ بزور بازو اس برائی سے منع کرے اور اس سے روکے، اس برائی کو مٹائے۔ اور فَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ، اگر وہ ہاتھ سے نہیں روک سکتا تو پھر اس کو چاہیے کہ وہ زبان کے ساتھ روکے، اس سے منع کرے۔ اور اگر زبان سے بھی نہیں روک سکتا ہے تو پھر فَبِقَلْبِهِ، پھر دل کے ساتھ۔ اب دل کے ساتھ کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ دل کے اندر وہ کم از کم اس کو یہ ضرور خیال آنا چاہیے کہ یہ برائی ہو رہی ہے، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہو رہی ہے، غلط کام ہو رہا ہے۔ اور فرمایا وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ، یہ ایمان کا سب سے کمزور ترین درجہ ہے کہ انسان ہاتھ سے بھی نہ روک سکے، زبان سے بھی نہ روک سکے، اور دل کے اندر یہ خیال بھی نہ آئے کہ یہ غلط کام ہو رہا ہے، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہو رہی ہے۔ یعنی اس کے بعد پھر ایمان کا کوئی درجہ نہیں ہے۔ ایمان کا کمزور ترین درجہ کم از کم یہ ہے کہ دل کے اندر کم از کم خیال آئے کہ یہ برائی کا کام ہو رہا ہے۔ بعض علماء نے اس کی اس طرح بھی تشریح کی ہے کہ ہاتھ سے روکنا، اب یہ ظاہر بات ہے کہ ہر کسی کا منصب نہیں ہے، ہر کسی کے بس میں نہیں ہے، تو یہ حکام کا کام ہے، جو جن کے پاس اقتدار ہے، جن کے پاس پاور ہے، ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ یعنی بزور بازو اور گورنمنٹ کی قوت اور طاقت اور پاور کو استعمال کر کے وہ برائی کو روکیں۔ اسی طرح علماء کا کام ہے کہ وہ اپنی تبلیغ کے ذریعے، تقریر کے ذریعے، زبان کے ذریعے وہ برائی سے روکیں اور نیکی کا حکم دیں۔ اور اس کے علاوہ باقی جو عوام ہیں وہ ان کا کام یعنی کم از کم جو ہے وہ یہ ہے کہ وہ برائی کو دیکھ کے
یعنی وہ دل میں خیال کریں کہ یہ برا کام ہو رہا ہے اور یہ نافرمانی ہو رہی ہے۔ تو اس طرح یعنی بعض علماء نے تشریح کیا ہے کہ بزور بازو روکنا یہ اہل اقتدار کا کام ہے، کہ وہ ان کی ذمہ داری اور ڈیوٹی ہے کہ وہ برائی سے، یعنی ان کے پاس چونکہ پاور ہوتی ہے، طاقت ہوتی ہے، تو اس کے ذریعے سے روکیں۔ علماء مبلغین کا کام ہے کہ وہ اپنی تقریر کے ذریعے، تحریر کے ذریعے، زبان کے ساتھ وہ، زبان اور قلم کے ساتھ وہ برائی سے منع کریں، اور عوام کا کام یہ ہے کہ وہ کم از کم زبان یعنی دل کے اندر یہ ضرور خیال رکھیں کہ یہ برائی کا کام ہو رہا۔ اب دیکھیے اس پہ جب انسان یعنی اگر برائی سے روکے گا تو نیکی کا حکم دے گا، تو یہ ایک بڑا مشکل سا کام ہے۔ اس کے لیے انسان کو پھر یعنی تکالیف اور مصائب کے لیے بھی تیار رہنا چاہیے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سید الشہداء حمزہ بن عبد المطلب، یعنی حضور کے چچا، جنگ احد میں ان کی شہادت ہوئی، اور فرمایا وہ شخص جس نے ظالم حاکم کے سامنے کھڑے ہو کر نیکی کا حکم دیا اور برائی سے روکا اور اس ظالم حاکم نے اسے قتل کر دیا، تو وہ یعنی حضرت امیر حمزہ کا ساتھی ہوگا، یعنی اس کو اللہ تبارک و تعالی وہ درجہ اور وہ مرتبہ اور وہ مقام عطا فرمائے گا۔ اسی طرح حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس نبی کو بھی مجھ سے پہلے کسی امت، کسی قوم کی طرف بھیجا، تو اس نبی کی اس امت میں حواری ہوتے تھے، یعنی صحابہ ساتھی ہوتے تھے، اور اس کے اصحاب ہوتے تھے جو اس کی سنت پر عمل کرتے تھے اور اس کے حکم پر عمل کرتے تھے۔ پھر اس کے بعد ایسے برے لوگ آئے جو ایسی باتیں کرتے تھے جس پر خود عمل نہیں کرتے تھے، اور ایسے کام کرتے تھے جن کا انہیں حکم نہیں دیا گیا تھا۔ سو جو ان کے ساتھ ہاتھ سے جہاد کرے، یعنی ان برائی کرنے والوں، وہ مومن ہے، اور جو ان کے ساتھ زبان سے جہاد کرے وہ بھی مومن ہے۔ اس کے علاوہ ایک رائی کے دانہ کے برابر، یعنی اس میں پھر تیسرا درجہ یہ نہیں ہے، لیکن جو پہلی حدیث ہے اس کی پھر جو علماء نے تشریح کی ہے کہ پاور کے ساتھ روکنا یہ حکام کا کام ہے، زبان کے ساتھ علماء کا کام ہے، اور یعنی دل کے اندر کم از کم خیال کرنا یہ عام جو لوگ ہیں، عوام، ان کا کام ہے۔ اب اس میں بھی پھر آگے تفصیل ہے کہ نیکی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا۔ ظاہر بات ہے کہ جب کوئی آدمی تبلیغ کرے گا تو تبلیغ کے لیے خود اس کا عالم ہونا، اس کا علم ہونا بھی ضروری ہے، کہ خود وہ جانتا ہو تب وہ دوسروں کو یعنی وہ تبلیغ کر سکے گا۔ ایک ہے عام چیز جس کو سب جانتے ہیں، مثلاً نماز پڑھا کرو بھائی، یہ سب کی ذمہ داری ہے، خود بھی نماز پڑھیں، دوسروں کو بھی کہیں۔ سچ بولو بھائی، جھوٹ نہیں بولو، ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے کہ سچ بولے، جھوٹ سے بچے، دوسروں کو بھی کہے۔ اسی طرح رشوت نہ کھاؤ، سود نہ کھاؤ، بدکاری نہ کرو، شراب نہ پیو، جوا نہ کھیلو، زکوٰۃ ادا کرو، روزے رکھو، حج کرو، یعنی یہ عام چیزیں جو ہیں یہ تو ہر آدمی جانتا ہے، اور اس حد تک تو، لیکن جہاں آگے تفصیل، جہاں علم کا ہونا ضروری ہے، وہ تو ظاہر بات ہے علماء کا کام ہے اور علماء ہی کریں گے۔ تو اب یعنی درجہ بدرجہ ہر آدمی کی ذمہ داری ہے، جس طرح ایک حدیث پاک میں آتا ہے کہ کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر ایک حاکم ہے اور ہر ایک سے اس کی رعیت کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ جتنا جتنا کسی کا حلقہ احباب ہوگا، جہاں تک اس کی بات سنی جاتی ہے اور جہاں تک اس کا بس چلتا ہے، وہاں تک اس کی ذمہ داری ہے، اس کے مطابق اس کو یعنی عمل کرنا ضروری ہے۔
تو جب ایک آدمی، ہر آدمی کی حیثیت ایک جیسی نہیں ہوتی، کسی کا حلقہ احباب یا اس کے خاندان تک یا اس کے بچوں تک یا چند احباب تک ہوتا ہے، اس کی ذمہ داری وہاں تک ہے۔ تو جتنی زیادہ کسی کے یعنی حلقہ احباب اور بس چلتا ہوگا، اسی کے مطابق اس کی ذمہ داری بھی پھر امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی ہوگی کہ اس کے ان سب کو یعنی ذمہ داری ہوگی کہ وہ ان کو نیکی کا حکم دے اور برائی سے روکے۔ اب اس بارے میں قرآن پاک کی ایک آیہ مبارکہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم، اے ایمان والو تم اپنی جانوں کی فکر کرو، لا یضرکم من ضل اذا اہتدیتم، جب تم ہدایت پر ہو تو پھر کسی کی گمراہی تمہیں نقصان نہیں پہنچائے گی۔ اب اس میں بظاہر اس سے تعارض پایا جاتا ہے کہ ایک طرف کہا کہ نیکی کا حکم دو اور برائی سے منع کرو، اور نیکی کا حکم دینے اور برائی سے روکنے، اس میں جب کوتاہی کی جائے تو اس کی وعید بیان فرمائی قرآن پاک میں بھی احادیث میں بھی۔ لیکن یہاں کہ ہے کہ تم صرف اپنی فکر کرو، اور تمہیں جب تم خود ہدایت پر ہو اور دوسرے گمراہ ہیں تو ان کی گمراہی کا تمہیں نقصان نہیں ہوگا۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ خطبہ دیا، اور خطبہ کے اندر اسی آیت مبارکہ کو تلاوت کیا، یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم، اے ایمان والو تم اپنی فکر کرو اور تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچائے گا، یعنی کسی کی گمراہی تمہیں نقصان نہیں دے گی جب تم خود ہدایت یافتہ ہو۔ تو فرمایا تم اس آیت کا غلط مطلب لیتے ہو۔ ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا ہے کہ جب لوگ کسی ظلم کرنے والے کو دیکھیں اور اس کے ہاتھوں کو نہ پکڑیں تو قریب ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ان سب پر عذاب نازل فرمائے۔ اب جس طرح کے قرآن پاک کی وہ واقعہ میں نے پہلے بیان کیا بنی اسرائیل کا، کہ کچھ لوگوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کی، اور کچھ لوگ جو ہے انہوں نے وہ کام نہیں کرتے تھے اور دوسروں کو روکتے بھی تھے، اور کچھ درمیان میں تھے جو خود تو برائی نہیں کرتے تھے اور لیکن ان کو روکتے بھی نہیں تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ انجینا الذین ینہون عن السوء، برائی سے روکنے والوں کو تو ہم نے بچا لیا، واخذنا الذین ظلموا، اب باقی سب کو ظالموں میں شامل کیا جو برائی نہیں بھی کرتے تھے لیکن برائی سے روکتے نہیں تھے۔ لیکن حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ اس آیت کی تفسیر ذرا واضح انداز میں فرماتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود نے اسی آیت کی تفسیر فرمائی کہ یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم، کہ اے ایمان والو تم اپنی فکر کرو، لا یضرکم من ضل اذا اہتدیتم، جب تم خود ہدایت یافتہ ہو تو پھر تمہیں کسی کی گمراہی نقصان نہیں پہنچائے گی۔ تو حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں جب تک تمہاری بات کو قبول کیا جائے تم نیکی کا حکم دو اور برائی سے روکو، اور جب تمہاری بات کو قبول نہ کیا جائے تو پھر تم اپنی جان کی فکر کرو۔ یعنی اب پھر وہی ہو گیا کہ جو آدمی کر سکتا ہے، جو حکام ہیں ان سے بہرحال اس بارے میں باز پرس ہوگی کہ ان کے پاس پاور ہے، قوت ہے، طاقت ہے، تو وہ بزور بازو جب برائی سے روک سکتے ہیں تو اس میں کوتاہی کریں گے تو وہ بروز قیامت اس کے جواب دہ ہوں گے۔ علماء مبلغین کا کام وہ ہے یعنی تقریر، تحریر، زبان کے ساتھ روکنا، تو وہ اگر اس میں کوتاہی کریں گے تو وہ بروز قیامت جواب دہ ہوں گے۔ اور عام آدمی میں اپنی اپنی حیثیت کے مطابق جہاں تک اس سے ممکن ہو اس کی ذمہ داری ہے، ورنہ کم از کم یعنی زبان سے اگر نہیں روک سکتے تو دل کے اندر اس کو برائی کو یہ خیال کرنا کہ یہ برائی کا کام۔ تو حضرت عبداللہ بن مسعود نے فرمایا جب تک تمہاری بات کو قبول کیا جائے تم نیکی کا حکم دو اور برائی سے روکو، اور جب تمہاری بات کو قبول نہ کیا جائے تو پھر تم اپنی جان کی فکر کرو۔ اس طرح حضرت ابو ثعلبہ نے بھی بیان فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نیکی کا حکم دیتے رہو اور برائی سے روکتے رہو، حتیٰ کہ جب تم یہ دیکھو
کہ بخل کی اطاعت کی جا رہی ہے، خواہش کی پیروی کی جا رہی ہے، دنیا کو ترجیح دی جا رہی ہے، اور ہر شخص اپنی رائے پر اترا رہا ہے، تو پھر اب تم اپنی جان کی فکر کرو اور لوگوں کی فکر کرنا چھوڑ دو۔ یعنی جب تمہاری بات نہ مانی جائے، تم نے اپنی ذمہ داری ادا کر دی، تم نے اپنی ڈیوٹی ادا کر دی۔ تو آگے اس کا مطلب مفہوم یہی بیان کرتے ہیں کہ جب لوگ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کو قبول نہ کریں اور اپنی خواہشات اور آراء کی پیروی کریں، تو پھر تمہارے لیے ان کو چھوڑنے کی گنجائش ہے، اور تم اپنی فکر کرو، یعنی اپنی اصلاح کرتے رہو، اور دوسروں کے جہاں تک ممکن ہو سکے تم ان کی اصلاح کی کوشش کرتے رہو۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز کو ایک مثال کے ساتھ بیان فرمایا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس کو یوں سمجھو کہ ایک کشتی یا ایک بحری جہاز ہے، 2-3 منزلہ، لوگ اس میں سوار ہوئے، اور کچھ لوگ اوپر کی منزل میں، کچھ نیچے کی منزل میں۔ اب سفر جب شروع ہوا تو کیا ہوا کہ نیچے والے جو ہیں ان کو پانی لانے کے لیے اوپر جانا پڑتا ہے، بار بار جاتے ہیں، اور لوگوں کو بھی تکلیف ہوتی ہے۔ تو انہوں نے کیا سوچا کہ ایسے نہ کریں کہ یہاں سے تھوڑا سا ہم سوراخ کر لیں، توڑ لیں، قریب سے ہی پانی مل جائے گا۔ اوپر جاتے ہیں، ان کو بھی تکلیف ہوتی ہے، ہمیں بھی پریشانی ہوتی ہے، تو یہاں سے تھوڑا سا ہم توڑ لیتے ہیں اور یہاں سے قریب سے ہمیں پانی مل جائے گا۔ اب انہوں نے کیا کیا، ایک شخص کھڑا ہو گیا کلاڑا لے کر، اس نے وہ تختے توڑنے شروع کیے۔ تو لوگوں نے دیکھا، انہوں نے کہا بھئی کیا کر رہا ہے؟ اس نے کہا بھئی دیکھو اوپر سے پانی لانے کے لیے ہمیں اتنی تکلیف اٹھانی پڑتی ہے، تو چلو یہیں سے ہم قریب سے پانی مل جائے گا، تمہیں بھی پریشانی نہیں ہوگی۔ انہوں نے کہا تم پریشانی دور کر رہے ہو کہ سب کو ہلاک کرنے کی، ہلاک کہاں، پاس پانی لینا۔ انہوں نے کہا جب یہاں سے پانی آئے گا تو پھر وہ صرف تمہاری ضرورت کا نہیں ہوگا، پھر وہ کشتی کو، اس سفینے کو بھی ڈبوئے گا اور سب لوگوں کو بھی ڈبوئے گا۔ تو اب کیا، اگر تو وہ اس کا ہاتھ پکڑ لیں گے، اس کو روک لیں گے، بھائی تم یہ کام نہ کرو، تم سب کو تباہ کرنے والے ہو اس سے، تو پھر تو سب بچ جائیں گے۔ اور اگر کہیں بھئی ہمیں کیا، ہم تو اوپر کی منزل میں ہیں، یہ جہاں نیچے جو چاہے کرتے رہیں، تو جب پانی وہاں آئے گا تو پھر اوپر والی منزل والے بھی نہیں بچیں گے۔ تو یہی مثال کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے برائی پر عذاب آئے گا تو پھر کوئی بھی محفوظ نہیں رہے گا، جیسا کہ قرآن پاک سے وہ ابھی بیان کیا کہ صرف جو روکنے والے تھے وہ بچے، اور جو روکتے نہیں تھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو بھی ظالموں کے اندر ہی شامل کیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امت کی قیامت تک کے لیے یہ ڈیوٹی لگائی ہے کہ وہ خود بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام پر عمل کریں اور دوسروں کو بھی اس پر عمل کرنے کی تلقین کریں، خود بھی برائی سے روکیں اور دوسروں کو بھی برائی سے، خود بھی رکیں اور دوسروں کو بھی اس سے روکیں۔ حضرت پیر کرم شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ نے اس آیہ مبارکہ کی تفسیر کے اندر ارشاد فرمایا، فرماتے ہیں وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ ضرور تم میں ایک جماعت ہو جو بلایا کرے نیکی کی طرف اور حکم دیا کریں بھلائی کا اور روکا کریں برائی بدی سے، اور یہی لوگ کامیاب ہیں۔ اس کی تفسیر میں فرماتے ہیں یہ دین قیم یعنی دین اسلام جس نے عالم بشریت کی تقدیر بدل دی، اس کی تبلیغ و اشاعت ایک اہم فریضہ ہے۔ اگر اس ملت میں ایسے افراد نہ ہوں جو اس پیغام رحمت کو دنیا کے گوشہ گوشہ تک پہنچانے کے لیے اپنے آپ کو وقف کر دیں، تو یہ عالمگیر پیغام ہدایت چند ملکوں میں محدود ہو کر رہ جائے گا۔ یعنی اس کی ذمہ داری پھر آگے جماعت ہونی چاہیے جو اس کو آگے سے آگے پہنچاتے جائیں۔ اور اگر یہ ہو کہ ایسی جماعت نہ ہو جو اس کو آگے پھیلائے، تو فرماتے ہیں یہ اس پیغام سے بھی ناانصافی ہوگی اور ان قوموں پر بھی ظلم ہوگا جو گپ اندھیروں میں
بھٹک رہی ہیں اور جن کی زندگی کی تاریخ رات کسی روشن چراغ کے لیے ترس رہی ہے۔ آگے فرماتے ہیں نیز وہ قوم اور ملک جس نے اس دین کو قبول کر لیا اس کے آئینہ دل پر بھی غفلت کی گرد پڑ سکتی ہے، ان کی گرمی عمل بھی سستی کا شکار ہو سکتی ہے۔ اب یہ جو لوگ اس ہدایت کو قبول کر چکے ہیں وقت کے ساتھ ساتھ یہ ہو سکتا ہے کہ عقائد کے اندر اعمال کے اندر مختلف قسم کی خرابیاں وہ آ جائیں۔ ان عقائد اور اعمال کی خرابیوں کو دور کرنے کے لیے آگے جن تک یہ پیغام ہدایت نہیں پہنچا ان تک پہنچانے کے ساتھ ساتھ جن تک پہنچ چکا ہے ان کے لیے بھی ضروری ہو کہ ایسے لوگ ہوں جو ان کی اصلاح کرتے رہیں، تاکہ عقائد کے اندر اگر کسی قسم کی کوئی خرابی آتی ہے اس کو دور کریں، عمل کے اندر کوئی خرابی آ جاتی ہے اس کو دور کریں، تو اس کے لیے بھی ضروری ہے کہ ایسی جماعت ہو جو اس ڈیوٹی کو ادا کرے۔ ارد گرد کے گمراہ کن تاثرات سے بھی وہ متاثر ہو سکتے ہیں، مختلف حالات ایسے دنیا میں پیدا ہوتے رہتے ہیں جن کی وجہ سے مسلمانوں کے اندر خرابیاں آ سکتی ہیں، عقائد کے اندر خرابی آ سکتی ہے، عمل کے اندر خرابیاں آ سکتی ہیں، تو ان کو دور کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوری امت کی یہ اجتماعی ڈیوٹی لگائی ہے کہ اس کے اندر ایسی جماعت ہونی چاہیے جو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا کام سر انجام دے۔ اگر ایسی ہستیاں نہ ہوں، اب یہ بھی ایک بڑی اہم بات آگے ارشاد فرمائی ہے کہ جن کا کام اسلام کے حکیمانہ انداز سے لوگوں کو خواب غفلت سے بیدار کرنا اور ان کی گرمی عمل کو باقی رکھنا اور خارجی اور اجنبی تاثرات و تحریکات سے ان کے دل و دماغ کو محفوظ رکھنا ہو تو بہت سی گمراہیاں اس قوم میں راہ پا سکتی ہیں جو اس دین کے لمبردار ہیں۔ اب یہ تبلیغ یا واضح و نصیحت اس کے اندر بھی حکمت کا ہونا ضروری ہے۔ بغیر حکمت کے جب کوئی آدمی تبلیغ بھی کرے گا تو ہو سکتا ہے کہ فائدے کے بجائے وہ نقصان کر دے، ہدایت کی بجائے گمراہی پھیلا دے۔ تو کسی کو سمجھانے کے لیے، واعظ کرنے کے لیے بھی حکمت کا ہونا بڑا ضروری ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خاص طور پر قرآن پاک میں اس چیز کا حکم دیا ہے کہ تبلیغ، واعظ، نصیحت، اس میں بھی ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ، کہ اللہ کی راہ کی طرف بلاؤ حکمت اور اچھی نصیحت کے ساتھ، کہ بغیر حکمت اور بغیر اچھی نصیحت کے تبلیغ سے بجائے فائدے کے نقصان ہو سکتا ہے۔ مبلغ خود پہلے اس کی تربیت ضروری ہے، وہ تربیت اس کو طریقہ معلوم ہو کہ کس طرح اس نے تبلیغ کرنی ہے اور کس طرح اس نے پیغام پہنچانا ہے۔ اور یہ بھی یاد رکھیں کہ ہر آدمی کو نصیحت کرنے کے لیے، واعظ کرنے کے لیے یا سمجھانے کے لیے ایک ہی فارمولہ نہیں ہو سکتا۔ اب ایک عام آدمی ہے، ان پڑھ مزدور آدمی ہے، اس کو سمجھانے کا اور طریقہ ہوگا۔ ایک پڑھا لکھا آدمی ہے، ڈاکٹر ہے، انجینئر ہے، اس کو سمجھانے کے لیے کوئی اور طریقہ اختیار کرنا، ان کی ذہنی اور ان کی علمی حیثیت کے مطابق انسان کو طریقہ اختیار کرنا پڑے گا۔ سب کے لیے ایک فارمولہ نہیں ہو سکتا، تو اس لیے فرمایا کہ یہ چیز بھی بڑی ضروری ہے کہ ان کو معلوم ہو کہ ہم نے اس دین کا پیغام کس طرح لوگوں تک پہنچانا ہے اور کس طریقے سے۔ تو فرماتے ہیں کہ یہ کام بڑی ضروری ہے، اور پھر آگے فرماتے ہیں کہ اگر اس میں کوتاہی ہوگی تو اس کا نقصان جو ہے وہ پھر پوری امت کو ہوگا۔ آگے فرماتے ہیں کہ جب تک اس فریضے کو صحیح طریقے سے سر انجام دیا جاتا رہا تو ملت اسلامیہ کے اندر حضرت امام غزالی بھی پیدا ہوئے، امام رازی بھی پیدا ہوئے، سعدی شیرازی بھی پیدا ہوئے، امام بیضاوی بھی پیدا ہوئے، خانقاہوں سے حضرت مولانا روم اٹھے، حضرت خواجہ اجمیری، حضرت داتا گنج بخش، حضرت شیخ سرندی، حضرت زکریا ملتانی، اس طرح کے بزرگ آتے رہے۔ تو یہ
یعنی جب خانقاہیں اور مدارس اپنی ڈیوٹی ذمہ داری ادا کرتے رہے تو اس طرح کے بزرگ پیدا ہوتے رہے۔ تو جب مسلمانوں نے اجتماعی طور پر اس کام کے اندر سستی کا مظاہرہ کیا تو پھر کیا ہوا کہ مسلمان جو ہے وہ دوسروں کے سامنے مغلوب ہو گئے۔ تو بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ نے اجتماعی طور پر پوری امت مسلمہ کی یہ ڈیوٹی لگائی ہے کہ سب ہر آدمی اپنی اپنی حیثیت کے مطابق وہ اس فریضے کو سر انجام دے، جہاں تک اس کا بس چلتا ہے، جو لوگ اس کے زیر اثر ہیں، جہاں تک اس کے یعنی ایک حیثیت چلتی ہے وہاں تک وہ اس ذمہ داری کو پورا کرے۔ اور ہر آدمی سے قیامت کے دن اس کے بارے میں پوچھا بھی جائے گا کہ فلاں آدمی کو تم نصیحت کر سکتے تھے، تم نے کیوں نہیں نصیحت کی۔ ایک حدیث پاک میں ہے کہ بروز قیامت ایک شخص اپنے ہمسائے پر یہ دعویٰ کرے گا کہ اس نے میرا حق ادا نہیں کیا۔ مولانا الیاس قادری صاحب نے اس کو یہاں فیضان سنت کے اندر اس حدیث پاک کو نقل کیا ہے کہ بروز قیامت ایک آدمی اپنے ہمسائے کے خلاف اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں وہ دعویٰ کرے گا۔ امام احمد بن حنبل کے حوالے سے اس حدیث پاک کو کہ اپنے پڑوسی کے خلاف اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں وہ دعویٰ کرے گا کہ یا رب ذوالجلال اس نے میرا حق پورا نہیں کیا، اس نے خیانت کی۔ وہ دوسرا شخص عرض کرے گا یا رب ذوالجلال تیری عزت کی قسم میں نے اس کی کسی قسم کی کوئی خیانت نہیں کی، ہمیشہ اس کا خیال رکھا، اس کے فائدے کو سوچا، اس کے یعنی نقصان سے بچانے کی کوشش کی، سب طریقے سے اس کے یہ ہمسایہ تھا اور میں نے ہمسایہ کے پورے حقوق ادا کیے ہیں، کبھی اس پہ ظلم نہیں کیا، زیادتی نہیں کی، ہمیشہ اس کے یعنی فائدے کی سوچا ہے اور نقصان سے بچانے کی کوشش کی ہے۔ تو وہ دعویٰ کرنے والا عرض کرے گا کہ یا رب ذوالجلال یہ جو کچھ کہہ رہا ہے وہ تو سب کچھ ٹھیک کہہ رہا ہے، بالکل صحیح ہے، اس نے کبھی کوئی خیانت نہیں کی، کبھی ٹیڑھی نظر سے میرے گھر کی طرف نہیں دیکھا، ہمیشہ میرے گھر کی حفاظت کی ہے، لیکن یہ خود تو بڑا نیک تھا، بڑا متقی پرہیزگار تھا، لیکن کبھی اس نے مجھے نیکی کی طرف نہیں بلایا، میں برائی کرتا تھا تو یہ مجھے برائی سے نہیں روکتا تھا، میں کوئی نیکی کا کام نہیں کرتا تھا یہ مجھے نیکی کا حکم نہیں دیتا تھا۔ تو اب بظاہر تو انسان ایک بڑا نیک متقی پرہیزگار ہے اور وہ ہمسائے کے سارے خیالات رکھتا ہے، اس کو فائدہ بھی پہنچاتا ہے، نقصان سے بھی پہنچاتا ہے، بھئی کوئی چور نہ آ جائے، کوئی ڈاکو نہ آ جائے، اس کا نقصان نہ ہو جائے، کوئی اس کی گاڑی نہ توڑ جائے، کوئی اس کا یہ نہ کر جائے، ساری چیزیں۔ لیکن اب قیامت کے دن وہ کیا دعویٰ کرے گا کہ یہ بڑا نیک متقی پرہیزگار تھا لیکن یہ مجھے نیکی کا حکم نہیں دیتا تھا، برائی سے نہیں روکتا تھا۔ تو اب یعنی یہ نہیں ہے کہ صرف اتنا وہ دعویٰ پیش کر کے تو وہ بچ جائے گا، بھئی میں تو بچ گیا، اب سارا ذمہ داری ڈیوٹی اس کی ہے کہ اس نے مجھے نیکی کا حکم نہیں دیا۔ اس نے تو جو برائی کی ہے وہ نیکی نہیں کی ہے اور غلط کام کرتا رہا، اس کو تو اس کی سزا ملے گی، لیکن وہ پڑوسی جو ہے وہ بھی اس کی وجہ سے اس کو پکڑ ہوگی کہ تو سارا کام تو کرتا رہا لیکن یہ جو ایک بہت اہم ڈیوٹی تھی، ذمہ داری تھی، وہ تو نے ادا نہیں کی کہ اس کو برائی کرتے ہوئے دیکھتا رہا اور پھر تو نے اسے روکا نہیں، اور تو دیکھتا تھا یہ نماز نہیں پڑھتا تھا، تو نے کبھی اس کو یہ نہیں کہا بھائی چل تو بھی نماز کے لیے، تو دیکھتا تھا یہ فلاں برائی کرتا تھا، تو نے کبھی اس کو نہیں کیا کہ تو یہ بھی ایک بہت بڑی یعنی ذمہ داری اور ڈیوٹی ہے کہ انسان اگر یعنی دیکھتا ہے، سمجھتا ہے کہ اس کو فائدہ ہوگا اور اس کے تبلیغ کرنے سے اس کو فائدہ ہو سکتا ہے تو یہ بھی اس کی ایک ذمہ داری اور ڈیوٹی بنتی ہے کہ وہ اس کو نیکی کا حکم دے اور برائی سے روکے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اللہم انکا عفو کریم تحب العفو فاعف عنا یا غفور یا غفور یا غفور۔ صلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔